امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ اور نمبر 11، داستان۔ داستان ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے رضیہ بٹ کے ناول بانو سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ تقسیم ہند اور قیام پاکستان کے درمیان ہونے والے واقعات کے گرد گھومتا ہے۔ اس ڈرامے میں صوبہ پنجاب کے شہر لدھیانہ میں رہنے والی ایک قریبی خاندان کی ایک مسلمان لڑکی بانو کی کہانی کو دکھایا گیا ہے۔ پلوٹ ان آزمائشوں اور مصائب کے گرد گھومتا ہے جن کا سامنا اسے آل انڈیا مسلم لیگ کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو سمیرہ فضل نے لکھا ہے، حسام حسین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فواد خان، صنم بلوچ، مہرین راحیل، صبا قمر اور احسن خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 10، دیار دل۔ دیار دل ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ دیار دل ایک غیر فعال خاندان کی زندگیوں کی پیروی کرتا ہے جس کی قیادت آغا جان اور اس کے پوتے ولی اور فرح کرتے ہیں۔ کہانی کو بڑے سیریلائزڈ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ولی اور فرح کی زندگیوں کے گرد گھومتا ہے جو اپنے خاندان کو دوبارہ جوڑنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے عہد کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، جو آغا جان کے بڑے بیٹے بہروز کی وجہ سے الگ ہو گئے تھے۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق کے ناول دیار دل سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ حسیب حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عابد علی، عثمان خالد بٹ، مایا علی، صنم سعید، میکال ذوالفقار، حریم فاروق اور علی رحمان خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، شہرزاد۔ شہرزاد ایک خوبصورت دن میں خواب دیکھنے والے فلک شیر افغن کے گرد گھومتا ہے جو امیر والدین کی اکلوتی اولاد ہے۔ فلک فنون لطیفہ کی ایک طالبہ ہے جو اپنے خوابوں کے آدمی کا مجسمہ بناتی ہے، اور جب اسے سلمان انصار میں اس کا سانس لینے والا مظہر ملتا ہے تو محبت میں سر جھک جاتا ہے۔ لیکن فلک جتنا زیادہ عثمان کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے اتنا ہی وہ اسے نظر انداز کرتا ہے۔ حمزہ، فلک کا قریبی دوست، اسے بہت محبت کرتا ہے۔ فلک ایک عرصے سے اس کی محبت سے غافل تھی۔ فلک ہمیشہ توجہ کا مرکز رہی ہے اور کبھی کسی چیز سے محروم نہیں رہی۔ اس ڈرامے کو عمیرہ احمد کے ناول شہرزاد سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ سرمد سلطان کھوسٹ نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماہرہ خان، محب مرزا اور میکال ذوالفقار شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، الف اللہ اور انسان۔ الف اللہ اور انسان ایک پاکستانی اسپرچول ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اسے مومنہ درید پروڈکشنز نے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو کیسرا حیات کے ناول الف اللہ اور انسان سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ احسن تالش نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں میکال ذوالفقار، کبرا خان، شہزاد شیخ، اشنا شاہ، عمران اشرف اور ثنا فخر شامل ہیں۔ الف اللہ اور انسان 5 بالکل مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے 5 مختلف لوگوں اور ان کے ایمان اور یقین کے گرد گھومتا ہے۔ اس نے اس تصور کو اجاگر کیا ہے کہ خالق کس طرح محنت اور صبر پر یقین رکھنے والے لوگوں کو انعام دیتا ہے۔ اس سیریز کو اپنے پریمیئر کے وقت ہی بہت زیادہ ریٹنگز ملی۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، پری ذات۔ کہانی ایک سیاہ فام کالج کے طالب علم پری ذات کے گرد گھومتی ہے جو خود اعتمادی کے مسائل اور اعتماد کے مسائل کے ساتھ پلا بڑھا ہے۔ معاشرے کے اس کے بارے میں فیصلے کے باوجود وہ بہت محنتی، انتہائی عزت دار اور خوش اخلاق ہے، اور جس سے وہ ملتا ہے اس پر ایک دیرپا تاثر پیدا کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کے سفر کے ساتھ لے جاتا ہے
جن سے وہ اپنی زندگی میں ملاقات کرتا ہے۔ جب وہ شاعری کے اپنے حقیقی جذبے کو منتخب کرنے یا ایک حقیقت پسندانہ ملازمت کرنے کی اپنی اندرونی لڑائی سے نمٹتا ہے جو اس کے خاندان کو آمدنی فراہم کر سکے۔ پری ذات ایک معصوم لڑکا ہے جو راولپنڈی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی سیاہ جلد کی وجہ سے اکثر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس کے بھائی اور بہنوئی لالچی ہیں اور اسے ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ صرف اس کی بہن سعیدہ اس سے محبت کرتی ہے، لیکن خاندانی دباؤ کی وجہ سے اس کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے ہوئی ہے۔ پری ذات ناہید سے محبت کرتا ہے اور سعیدہ ماجد کو پسند کرتی ہے، لیکن ناہید اور ماجد دونوں پہلے سے ہی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہیں۔ نمبر 6 زندگی گلزار ہے۔ ڈرامے کی کہانی کشف مرتضیٰ اور زارون جنید کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ کشف کا تعلق ایک نچلے متوسط خاندان کے پس منظر سے ہے اور وہ اپنی والدہ رافیہ اور اپنی 2 بہنوں سدرا اور شہنیلا کے ساتھ رہتی ہے۔ رافیہ کے شوہر مرتضیٰ نے رافیہ کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس نے بیٹے کو جنم نہیں دیا۔ مرتضیٰ نے دوسری شادی کی جس نے آخر کار اس کے بیٹے حماد کو جنم دیا۔ خاندان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے کشف پریشان، غیر محفوظ اور مردوں پر اعتماد نہیں کرتی۔ رافیہ ایک سرکاری اسکول کی پرنسپل کے طور پر کام کرتی ہے اور شام کو بچوں کو ٹیوشن دیتی ہے تاکہ اپنا خرچہ پورا کر سکے۔ اس کی بیٹیاں بھی بنیادی زندگی گزارنے کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دیتی ہیں۔ نمبر 5 الف۔ الف نے ایک جدوجہد کرنے والی اداکارہ مومنہ سلطان اور ایک کامیاب فلم ڈائریکٹر قلب مومن کو اپنے کریئر، خاندان اور مذہب کے ساتھ اپنے اپنے سفر پر فالو کیا۔ مومن اور مومنہ کی کہانی کے ساتھ ساتھ مرحومہ حسن جہاں کا المیہ بھی ہے۔ یہ سیریل دونوں داستانوں کو پرت دیتا ہے تاکہ خدا کے ساتھ افراد کے بندھن کو تلاش کیا جا سکے۔ اس ڈرامے کو عمیرہ احمد کے ناول الف سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ حسیب حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں حمزہ علی عباسی، سجل علی، احسن خان اور کبریٰ خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4 یقین کا سفر۔ یقین کا سفر 3 کہانیوں سے شروع ہوتا ہے۔ صوبیہ خلیل ایک نوجوان لڑکی ہے جو اپنے جسمانی طور پر متشدد باپ کے ہاتھوں اپنی والدہ کی ناگہانی موت پر ماتم کرتی ہے۔ دوسری کہانی میں اسلام آباد میں ایک خاندان شامل ہے جو اپنے بیٹے دانیال کی اپنی کزن گیتی آرا سے شادی کا جشن منا رہا ہے۔ تیسری کہانی میں سندھ کے ایک دیہی گاؤں میں رہنے والی ایک نوجوان لڑکی نوری شامل ہے جسے ایک وزیر کے بیٹے جہانگیر شاہ نے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ مل کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3 خدا اور محبت سیزن 3۔ ماہی کاظم شاہ اور ان کی بھابھی صاحبہ ماہی کی بچپن کی بہترین دوست ردا کی شادی میں شرکت کے لیے بھاولپور سے لاہور پہنچتی ہیں۔ ان کا تعلق ایک بااثر خاندان سے ہے۔ تیمور شاہ نامی شخص ماہی سے ملاقات کے بعد اس کے بارے میں سوچنے سے نہیں رک سکتا۔ فرحات احمد نامی نوجوان نے اپنے والد توفیق احمد کو بار بار ڈگری میں فیل کر کے دباؤ میں ڈالا ہے، اس لیے وہ اسے کہیں کام پر بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کے والد نے اسے سیٹھ نثار کی بیٹی کی شادی میں منصوبہ ساز کے طور پر نوکری کا بندوبست کر دیا۔ ردا سیٹھ نثار کی بیٹی ہے۔ فرحات اور ماہی شادی میں ملتے ہیں جہاں شروع میں جھگڑے کے بعد ان کی دوستی ہو جاتی ہے، تاہم اس نے اپنی شرارتوں میں مدد کے لیے اس سے دوستی کی ہے۔ ماہی اس وقت کو گھر میں اپنی سخت زندگی سے رہائی کے طور پر استعمال کرتی ہے اور فرحات کی دوستی سے لطف اندوز ہوتی ہے، لیکن فرحات اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2
ہم سفر خیرت احسن کا تعلق حیدرآباد میں ایک نچلے متوسط طبقے سے ہے، اور وہ اپنی بیوہ ماں میمونہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ جیسا کہ یہ سیریز شروع ہوتی ہے، اس نے حال ہی میں اپنی بیچلر آف سائنس کی ڈگری مکمل کی ہے، اور وہ ریاضی میں بہت مضبوط ہے کیونکہ اس کے والد ریاضی کے استاد تھے۔ میمونہ کا بھائی بصیرت حسین ایک خود ساختہ کروڑ پتی ہے جو کراچی میں رہتا ہے۔ اس کی شادی فریدہ سے ہوئی ہے، ایک سماجی کارکن جو انسانی حقوق کی ایک NGO چلاتی ہے۔ ان کا ایک بیٹا ہے اشر، جس نے ییل یونیورسٹی سے MBA کیا ہے اور اپنے والد کے ساتھ خاندان کی اعلیٰ طاقت والی فرم میں کام کرتا ہے۔ میمونہ کو کینسر کی تشخیص کے بعد بصیرت اسے اور خیرت کو علاج کے لیے کراچی میں اپنے بڑے گھر لے آتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، میمونہ نے بصیرت سے کہا کہ وہ خیرت کی شادی کا بندوبست کرے۔ میمونہ کی بہتر دیکھ بھال نہ کرنے پر قصوروار محسوس کرتے ہوئے بصیرت یہ وعدہ کر کے معاوضہ دیتا ہے کہ اشر خیرت سے شادی کرے گا۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، بن روئے۔ صبا اپنی بہترین دوست اور کزن ارتضیٰ کی محبت میں دیوانی ہے۔ صبا اور ارتضیٰ ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں، اور ارتضیٰ صبا کا بہت خیال رکھتا ہے۔ صبا ایک ایکسٹروورٹ ہے جو زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارتی ہے، اور ارتضیٰ سے اپنے تمام بچگانہ مطالبات کو پورا کرنے کی توقع رکھتی ہے۔ ارتضیٰ خوشی سے سب کچھ کرتا ہے جو صبا مانگتی ہے، اور اسے خوش دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ ارتضیٰ نے اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ صبا یہ سن کر ناخوش ہوتی ہے اور ارتضیٰ پر غصہ کرتی ہے۔ ارتضیٰ نے صبا سے بات کی اور اسے بتایا کہ وہ 2 سال میں واپس آئے گا۔ ارتضیٰ امریکہ چلا جاتا ہے اور وہاں پڑھتے ہوئے اپنی کزن سمن کے لیے جذبات پیدا کر لیتا ہے۔ اس ڈرامے کو حسام حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ فرحت اشتیاق کے ناول بن روئے آنسو سے اس ڈرامے کو ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔